ایک دفعہ سقراط اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لیے ایک بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص نے اچانک راستہ روک کے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ سقراط نے اس کی طرف دیکھا، مسکرایا اور آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ جب سقراط آگے بڑھا تو اس شخص نے پیچھے سے گالیاں دینی شروع کر دی، بہت بد زبانی کرنی شروع کر دی، لیکن سقراط چلتا رہا۔ جب کافی دیر دور تک آگے چلے گئے تو شاگرد نے پوچھا کہ وہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا، بہت برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ مسکرا کے آگے چلتے گئے تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا، اس بات کا بھی سقراط نے کوئی جواب نہیں دیا اور شاگرد کو اپنے پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے گھر لے گیا اور سقراط نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ بس میں 2 منٹ میں آیا۔ اندر سے سقراط نے میلے کچیلے کپڑے اور ایک بہت ہی میلا سا تولیہ جو ہے وہ باہر لا کے اس اپنے شاگرد کو تھمایا اور کہا کہ تم اپنے کپڑے بدل لو، نہا لو، اس تولیے سے اپنا جسم پوچھنا اور یہ کپڑے پہن لینا۔ ان کپڑوں سے اور تولیے سے بہت ہی بری بدبو آ رہی تھی، بہت ہی گندے تھے۔ اس اسٹوڈنٹ نے اپنی ناک کو بند کیا اور ان کپڑوں کو اور تولیے کو دور پھینک دیا اور کہنے لگے کہ یہ بات تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ میں انہیں کیوں پہنوں، یہ تو پہلے ہی بڑے میلے کچالے اور میرے تو بڑے صاف ستھرے سے کپڑے ہیں۔ تو سقراط نے کہا کہ بس یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے صاف ستھرے اجلے مزاج، اجلے رویے، صاف ستھرے اور ایک چمکتے ہوئے روحانی اسٹیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کوئی دوسرا آتا ہے پراگندہ خیال، کوئی ایسا شخص جس کے اندر جذبات کی بو ہوتی ہے، جس کے اندر اس کی ناخوشگوار تجربات کی گندگی سے وہ بھرا ہوتا ہے اور وہ آپ پر اپنی وہ گندگی اڈیلنا چاہتا ہے، آپ کو بھی اپنی طرح خراب کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم اس وقت اس کی باتوں میں آ جائیں، اگر ہم اس کی بات کا اثر لے لیں تو ہم بھی اسی کی طرح گندے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کسی کو جو کہ غصے میں ہو، نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ ہو، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ آپ کو اپنے جیسا کرنا چاہے گا پر آپ کا اس جیسا ہو جانا بنتا نہیں ہے، کیونکہ آپ تو اجلی شخصیت کے مالک ہیں نا۔ تو آپ نے اپنے جذبات کو کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بننے دینا۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ کوئی بھی آپ کے پاس سے گزرے، آپ کے جذبات میں ہلچل مچا دے اور آپ اس مچلی ہوئی ہلچل کو بعد میں ڈسکس کرتے رہیں، پہلے سوچتے رہیں پھر دوسروں کو بتاتے رہیں۔ وہ تو آپ کو برا بھی بنا گیا، جذبات بھی خراب کر گیا، آپ کا ٹائم بھی کیپچر کر گیا اور آپ کا گزر جانے کے باوجود آپ کی سوچوں پر اس نے قبضہ سا کر لیا ہے۔ چنانچہ کبھی بھی دوسروں کے ہاتھ میں اپنے جذبات نہ دیں۔ کوئی دوسرا برے جذبات کے ساتھ ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کوئی دوسرا منفی خیالات کے ساتھ ہے، اپنے آپ کو اس کے منفی خیالات کی لہروں سے خراب نہیں ہونے دینا۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے جذبات کی ماسٹری عطا کر دے اور آپ اپنے جذبات کو اس درجہ بہترین انداز سے چینلائز کرنا اور استعمال کرنا سیکھ جائیں کہ جدھر جائیں، جس سے ملیں، جس سے بات کریں، اس پر آپ کی شخصیت کا بہت اچھا پیارا سا انفلوئنس ہو۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔